وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات اور معزز مہمانان گرامی، محترم جناب بھائی محمد انور نعیم صاحب اور مسجد کی ساری انتظامیہ اور تمام کارکنان جنہوں نے یہ سارا پروگرام سوچا، ترتیب دیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ مجھے جب انور بھائی نے یہ بتایا، پہلے بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، عام طور پر پنجابی میں یہی کہتے ہیں کہ چراغ تھلے نیرا، لیکن میں نے ان کی لگن، ان کا شوق اور جو چیز دیکھی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سارے شہر کو ٹھیک کرتے پھریں اور اپنا گھر جو ہے وہ محروم ہو، بلکہ ایسا نہیں ہے، اس کے برعکس ایسا ہے کہ اپنے گھر کو بھی دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، احباب کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں اور کاوشوں میں برکت عطا فرمائے۔ میں ذرا اپنی وہ جمعے والی روٹین سے ہٹ کے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو خطبات میں بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو جو اصلاح کی، دین کی بیداری ہے اس کی طرف راغب کروں اور وہ شعور آپ لوگوں کو دوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ بہت ساری باتیں وہ ہمارے قاری حبیب صاحب نے بھی آپ سے کہہ دی ہیں اور
بھائی انور صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھروں میں گرد و پیش میں دینی شعور بیدار کرنا چاہیے۔ اگر انسان کا احساس شعور جاگ پڑے تو سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر احساس مردہ ہو جائے تو وہ انسانیت سے انسان باہر نکل جاتا ہے۔ اگر احساس ہو تو کبھی چوراہوں پر، راستوں پر، سڑکوں پر بے یار و مددگار لوگ نہ مریں، کبھی غریب بھوک کی وجہ سے نہ مرے، کبھی کوئی خاتون وہ اپنی عزت سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے جب انسان کا شعور اور اس کا احساس مر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں شعور نصیب فرما دے، کیونکہ انسان کے بس میں اتنا ہی ہوتا ہے کہ وسائل پیدا کر دے، اس کو قریب لے آئے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی جانور کو، گھوڑے کو گھاڑ تک لا سکتے ہیں، نہر کے کنارے تو کسی کو لا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو دھکے سے پانی نہیں پلا سکتے۔ اب جو طالب علم نہیں پڑھتا اسکولوں میں، اس کے والدین بار بار کہتے ہیں تو ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم گھول کر تو نہیں پلا سکتے نا، ٹھیک ہے، ہم پلا نہیں سکتے۔ یہ پلانے والی چیز جو ہے یہ اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، جب اس کے اندر احساس جاگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شعور اور احساس کی دولت نصیب فرما دے۔ شعور ہمارا یہ ہے جو واقعہ ہے کہ جس معاشرے میں قرآن کے لیے صبح نماز کے لیے محلے کی مسجد سے یہ اعلان کرنا پڑے کہ حضرات جن کے بچے مسجد میں پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اٹھا کر اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج دیں۔ اس سے زیادہ بری مثال نہیں ہے کہ ہمارا شعور مر چکا ہے، ہمارا احساس ختم ہو چکا ہے۔ جس محلے کی مسجد سے مسلمانوں کے لیے یہ اعلان کیا جائے کہ اپنے بچوں کو بیدار کر کے بھیجو، آپ مجھے بتائیں کبھی کسی سکول والے نے اعلان کروایا ہے؟ وہ چھوٹے سے چھوٹا سکول ہو یا بڑا سکول ہو، کبھی کسی سکول والے نے اعلان کروایا ہے کہ جن کے بچے سکول پڑھتے ہیں برائے مہربانی اپنے بچوں کو اٹھا کے سکول بھیج دیں؟ سنا کبھی اعلان؟ نہیں سنا، کیونکہ ہمیں اس کا احساس ہے، ہمیں اس کا شعور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ سکول پڑھے گا، یہ کمائی کرے گا، بچہ سکول پڑھے گا، ہمارے مستقبل کے لیے یہ ہمارا ساتھ دے گا، ہماری کفالت کرے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا، یہ کمائی کرے گا، ہماری بچیوں کی شادی ہو جائے گی، گھر کا خرچہ چل پڑے گا۔ ہمارا شعور یہ ہے، ہمارا احساس یہ ہے، یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس تعلیم کا، دین کا درجہ کتنا ہے اور اس کا مقام کتنا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں یہ شعور کی دولت نصیب فرما دے۔ شعور جب انسان کا بیدار ہوتا ہے تو پھر انسان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود یہ چیزیں محسوس کرتا ہے، خود ہی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے جو آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے، اور کیا کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو تیرے اس گھر کے پاس لا کر آباد کر دیا ہے، اور یہ جس جگہ اللہ تیرا یہ گھر ہے یہ سارا علاقہ بے آباد ہے، بنجر ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے، کوئی باغات نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد جو دعا کی وہ دعا یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اب پہلی میری دعا یہ ہے کہ میری اولاد کو نمازی بنا دینا، پہلی میری دعا یہ ہے میری اولاد کو نمازی بنا دینا، اور دوسری میری دعا ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو اس گھر اور اس شہر کی طرف پھیر دینا، ان کے دل میں یہاں کی محبت ڈال دینا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ تَهْوِي إِلَيْهِمْ مِنَ النَّاسِ کہا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو اس مکے کی طرف پھیر دینا۔ علماء نے لکھا ہے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کچھ لوگوں کا من کہہ کر تذکرہ نہ کرتے تو مکہ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، ساری انسانیت وہاں چلے جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ دعا کہلوائی۔ اور تیسری دعا کیا کی ہے کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو رزق بھی عطا کرنا۔ نماز، آباد کاری اور رزق کی فراوانی، تینوں کا مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ اللہ ان کے اندر تیری نعمتوں کا احساس پیدا ہو جائے، یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ سب سے پہلے شعور بیدار کریں، دینی سوچ اور احساس اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ احساس نصیب فرما دے۔ یہ احساس ابھی قاری صاحب بتا رہے تھے، حدیث انہوں نے پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اولاد کو حکم دو نماز کا 7 سال میں، 10 سال تک ان کو جو ہے وہ دیکھو، پھر اگر وہاں آپ کو تھوڑی سی سختی کرنی پڑے تو وہ بھی آپ کو کرنی چاہیے۔ اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسجد میں ایک مقابلہ کروایا جائے، مسجد میں جو ہے وہ ایک ڈائری بنائی جائے اور بچوں کو وہ دی جائے، بچے جا کے جہاں نماز پڑھے وہاں دستخط کروائیں، اور یہ ایک مقابلہ ہو اور اس کے بعد پھر ان بچوں کو انعام دیے جائیں۔ یہ سارا کام آپ کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، یہ کام ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جتنا کام یہ کر رہے ہیں یہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں،
یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے شعور کو بیدار کرنا ہے۔ اللہ ہمیں شعور کی دولت نصیب فرما دے، اللہ احساس نصیب فرما دے۔ میرے بیٹے کی عمر 13 سال ہے، مجھے نماز کا اب کہنا نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نماز کے لیے خود جاتا ہے، بغیر کہے جاتا ہے۔ جب سے اس نے بولنا اور چلنا سیکھا ہے، میں نے اس کو مسجد کا راستہ دکھایا ہے، اور تب میں اس کو توجہ دلاتا تھا، کہتا تھا، بلاتا تھا، ساتھ لے کے جاتا تھا، اور اب مجھے انشاءاللہ فکر نہیں ہے۔ اس کے لیے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ ساری زندگی اس کو نمازی رکھنا، انسان کو شعور دے دے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں شعور دیا ہے۔ وہ جو مکے میں لوگ تھے نا، اور مدینے کے لوگ تھے جہاں رسول اللہ تشریف لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور بیدار کیا ہے۔ شعور، ان کی سوچ بدلی، فکر بدلی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک آدمی آیا تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول سب باتیں میں آپ کی مانتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دے دیں، بدکاری کی اجازت دے دیں۔ تو صحابہ کرام غصے میں آ گئے، یہ کیسا انسان ہے جو اللہ کے رسول سے بدکاری کی اور زنا کی اجازت مانگ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، اس کو میرے پاس آنے دو۔ آپ نے اس کو قریب بلایا تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس کی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، سب رشتے گنوا کر اس کی اس بے حیائی اور اس سوچ کو بدلنے کے لیے آپ نے صرف نام لے کر اس کا احساس جگایا، اور احساس جاگ گیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اب کبھی ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتا، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، یہ کوشش کریں اپنی اولادوں میں اور اپنے اندر اور اپنے گھروں میں گرد و پیش آپ شعور بیدار کر دیں، احساس جگا دیں اور اپنا شعور بیدار کر لیں، تو انشاءاللہ یہ کوئی اتنے بڑے کام نہیں ہے۔ مسجد بن گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کر دی ہے، جگہ ہے، قاری صاحب ہیں، انتظامیہ ہے، نوجوان ہیں، سارا پروگرام کر رہے ہیں، لیکن اگر میں اور آپ اپنا احساس نہیں کریں گے تو یقیناً کچھ نہیں ہوگا۔ اور احساس اگر پیدا ہو تو دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے۔ ایک دن نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان آ گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، اور یہ عشاء کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ نماز عشاء کے بعد بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور اہم جو معاملات ہوتے وہاں گفتگو ہوتی، تو کبھی دیر ہو جاتی گھر آتے آتے۔ تو مہمان آیا تو ان کے بیٹے عبد الرحمن نے انہیں کہا کہ آپ کھانا کھا لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابو بکر آئیں گے تو پھر کھانا کھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کھانا کھا لیں، اگر ابو آ گئے اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ مہمان نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، تو میں نے اگر بتایا کہ کھانا انہوں نے نہیں کھایا تو وہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو یہ کہہ دیں کہ یہ دیکھیں سلام کہنا ہر گھر کے فرد کو اور آتے جاتے اور ہر ملنے والے کو اور گھر میں آنے والے کو سلام کہنا چاہیے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو بچے کا شعور بیدار ہوگا۔ اور ہماری عادت کیا ہے گھروں میں؟ ہماری عادت کیا ہے؟ جب کوئی مہمان آ جاتا ہے
تو پھر ہم کہتے ہیں بچے کو چل انکل نو سلام کہ او یا تیرا چاچا ہی آ فلانا ہی، وہ پھر بچہ شرمدا وہ بجائے اس دے کہ وہ مہمان نہ سلام لوے وہ پیو دی کچھ چی وڑدا جاندا ہے۔ شعور نہیں دیا ہم نے۔ ہم اگر اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو شعور دے دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج بہترین ہوں گے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے نے بڑا زور لگایا لیکن مہمان نے کھانا نہیں کھایا۔ پھر حضرت ابو بکر تشریف لائے، گھر آ گئے تو پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مہمان آئے، وہ کہتا ہے کہ آپ تشریف لائیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر غصے میں آ گئے، انہوں نے مہمان سے کہا کہ اچھا آپ نے کھانا نہیں کھایا، بیٹے نے آپ کو کہا، تو اللہ کی قسم میں بھی نہیں کھانا کھاؤں گا، چل دیکھ صبح تک بھوکا رہتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد احساس پیدا ہوا کہ بھئی مہمان بھوکا سوئے گا، اللہ ناراض ہوگا، تو اب قسم بھی اٹھا لیے، کیا کروں؟ قسم اٹھا لیے کیا کروں؟ تو پھر پتہ چلا کہ اس کا تو حل شریعت میں موجود ہے، قسم کا کفارہ دے دیا۔ دوبارہ مہمان کے پاس آ گئے، مہمان کو کہا کہ آؤ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں، اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ یہ ہوتا ہے احساس جو ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ احساس نصیب فرما دے۔ جب لوگوں میں احساس بیدار کرنا ہو تو بعض اوقات احساس بتانے سے آ جاتا ہے، بعض اوقات تھوڑا سا جو ہے وہ معاملہ دوسرا بھی کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی پٹائی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، غصہ ہو جائے، اس سے بھی احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو شعور کی دولت دے دے، احساس کی دولت دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہی کام کیا، لوگوں کا شعور بیدار کیا۔ ایک واقعہ تو ابھی میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بے شمار واقعات اور بے شمار معاملات ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اندر یہ شعور لے آئیں کہ ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اولاد ہے، مال ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات عند ربک، اور جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، نیکیاں ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اگر امید رکھنی ہے تو نیکی کر کے رکھے، اور اگر ثواب کی امید کرنی ہے تو پھر بھی نیکی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں احساس کرنے والا بنائے۔ ایک باپ کو اگر اولاد کا احساس ہو جائے کہ یہ میری جنت بھی ہے، میری جہنم بھی ہے، اگر اولاد کو احساس ہو جائے کہ ماں باپ میری جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں، تو مجھے جنت بنانی چاہیے کہ جہنم بنانی چاہیے؟ پھر انسان جنت ہی بنائے گا۔ اگر احساس ہو تو جنت ہی بنائے گا، اور اگر احساس نہ ہو تو جنت نہیں بنائے گا۔ احساس ہو تو پھر کیسی سوچ بنتی ہے، احساس سے فرق پڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کے پاس آئے اور انہوں نے کیا کہا تھا، اللہ کے رسول میں گھر جاتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں، وجہ کیا ہے کہ میری والدہ آپ کو برا کہتی ہے،
چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ میری والدہ آپ کو برا کہتی ہے، آپ کو گالی دیتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے، اب میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا، میری ماں ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میری ماں ہے، میں کہاں جاؤں؟ حضور میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری امی کو ہدایت دے دے، اسلام کی توفیق دے دے۔ اب دیکھیں، معاشرے میں کسی کی ماں ہے، والدہ ہے، گھروں میں تھوڑے اختلافات ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ گھروں میں بڑے مسئلے بنتے ہیں، ساس بہو کا یہ تو چکر رہتا ہی ہے۔ میں کبھی عورتوں کو سنتا ہوں کہ وہ آ کے، محلے کی عورتیں آتی رہتی ہیں والدہ کے پاس اور وہ آگے باتیں کرتی رہتی ہیں، تو اگر میرے کان میں کوئی پڑ جائے نا، کوئی اپنی بہو کی بات کر رہی ہو، تو میں اسے کہتا ہوں بی بی بس کر دے، بی بی بس کر دے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی ساس کہتی ہے نا کہ میں نے اس کو بیٹی طرح رکھا ہے، اور اگر کوئی بہو کہتی ہے میں نے اس کو ماں طرح رکھا ہے، تو شاید 1% سچ ہو، شاید 1% سچ ہو۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور وہ کہتے اسے ہیں کہ بیٹا کہتا ہے کہ تو نے خدمت کرنی ہے ماں کی، حالانکہ وہ اس کی ماں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ ماں وہی ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہے، لیکن یہ اس خاتون کا حسن سلوک ہے، یہ اس خاتون کی ایک محبت ہے شوہر کے ساتھ، یہ اس خاتون کی وفاداری ہے اپنے شوہر کے ساتھ کہ اگر شوہر کی ماں کی اور شوہر کے باپ کی وہ خدمت کرتی ہے۔ جو عورت نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے اسے شوہر کا احساس نہیں، اسے شوہر کا احساس نہیں، لیکن اس کی ماں نہیں ہے، اس کے شوہر کی ماں ہے، اور اس کی ساری دنیا اس کا شوہر ہے۔ تو شوہر کی رضامندی کے لیے یہ شوہر کے والدین اور سب کے لیے اتنی خدمت گھر میں سر انجام دیتی ہے، تو اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے نا۔ اگر کوئی خاتون اتنا اچھا کام کرتی ہے تو یہ کہہ کر کہہ دیا جاتا ہے بھی اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کا حسن سلوک ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ شکریہ ادا نہیں کر سکتے کیونکہ شعور نہیں، احساس نہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں احساس اور شعور ہے۔ یہاں والدہ زیادہ سے زیادہ میرے اوپر تنقید کرے گی، میری بیوی پر تنقید کرے گی، میرے بچوں پر تنقید کرے گی، اور کس پر تنقید کر دے گی؟ یہی ہے نا، وہ ہمارے اوپر تنقید کرے گی اور ہر ایک کے سامنے ہماری کچھ خامیاں ذکر کریں گی۔ اس سے زیادہ ماں کیا کر سکتی ہے؟ اس سے زیادہ ماں کیا کر سکتی ہے؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہ اس سے زیادہ سخت جملے کہتی تھی، لیکن یہ نہیں کہا۔ ہمارے پاس تو کئی ایسے بھی نوجوان آتے ہیں جو اتنے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں اپنے گھر کے حالات سے کہ وہ ان کے منہ سے یہ بھی نکلتا ہے کہ مولوی صاحب دعا کرو یا اسی مر جائیے یا ماں مر جائے، وہ ایسے بھی کہتے ہیں، یا ہم مر جائیں یا باپ مر جائے۔ بھائی اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اولاد کو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ماں باپ کوئی فرشتے نہیں ہوتے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ کا کام ان کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کرنا ہے تاکہ اللہ ان کی غلطیاں معاف کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ والی سوچ پیدا کیا کریں، یہ احساس ہمارے اندر آئے گا تو یہ سب کام آسان ہوں گے۔ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے احساس پروگرام شروع کیا ہے، اب وہ کس کس میں احساس آتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، احساس کے نام پر احساس کتنا آتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے ہاں
شعور اور احساس کی کمی ہے، باقی علم سب کو ہے، علم سب کو ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے قرآن مجید کی تعلیم کتنی ضروری ہے، آپ کو بھی پتہ ہے نماز پڑھنا فرض ہے، آپ کو بھی علم ہے قرآن مجید کی تلاوت ضروری ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اولاد ہمارا مستقبل ہے، ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ جتنا آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جتنا پڑھتے ہیں، جتنا سنتے ہیں، آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، صرف ایک چیز کی کمی ہے، وہ احساس ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو احساس کی دولت عطا فرما دے۔ احساس ہو تو پھر آدمی دین کے لیے اٹھتا ہے، احساس ہو تو اس کے اندر تڑپ آتی ہے۔ وہ خلیفہ ہارون رشید تھے، تاریخ اسلام میں ایک بادشاہ گزرے تو وہ بڑے علم دوست انسان تھے۔ تو چلیں آج ذیشان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اسلام کے نئے مسافر، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ تو وہ ہارون رشید بڑے فراخ دل آدمی تھے، وہ سال بعد ایک علمی کانفرنس کروایا کرتے تھے، علمی کانفرنس، اور اس میں وہ تمام اہل علم کو بلاتے تھے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے۔ تو وہاں ایک پادری آئے، ان کی گفتگو سنی، تو ہارون رشید خلیفہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ہارون رشید نے، وقت کا بادشاہ تھا، اسے اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ تمام اخراجات میں برداشت کرتا ہوں، میرے پاس رہو، ہر چیز ملے گی، مسلمان ہو جاؤ۔ کیونکہ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ شخص سمجھدار ہے اور صاحب شعور ہے، تو اس آدمی کو اسلام کی دعوت دو۔ لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا، چلا گیا۔ اگلے سال وہ آیا، پھر تو بلایا تو اس کو گیا تھا عیسائیت کی نمائندگی کے لیے، لیکن جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے بتایا کہ میں اب عیسائی نہیں ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور میں اسلام کی ترجمانی کے لیے آیا ہوں۔ تو خلیفہ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے بات نہیں مانی، تو کیسے اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا کہ کافی ساری چیزیں کلیئر تھی، لیکن ایک بات تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنا شعور ہے لوگوں میں۔ تو میں نے کیا کیا، انجیل اپنی کتاب وہ میں نے لی، اور اس کا میں نے ایک نسخہ تیار کیا، جیسے کہ ہمارے ہاں 5 سورہ ہوتا ہے، 2-4 سورتیں وہ پرنٹ کروا دی جاتی ہیں، لوگ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے اپنی مرضی سے اس میں کانٹ شانٹ کی، کچھ چیزیں بڑھا دی، کچھ چیزیں میں نے داخل کر دی، کچھ نکال دی، میں نے عبارتیں بنا دی۔ میں مارکیٹ میں چلا گیا، ہاتھ سے میں نے کچھ نسخے تیار کر لیے، میں نے بازار میں کہا جی اس کا جو نیا ایڈیشن آیا ہے انجیل کا لے لیں، تو ہاتھوں ہاتھ لوگ لے گئے، پیسے دے دیے، نسخہ پکڑا اور چل دیے۔ میں نے تورات کا بھی اسی طرح اندازہ لگایا، ہاتھوں ہاتھ بک گئے۔ پھر میں نے قرآن مجید کو لیا، اس کی کچھ صورتیں میں نے نکالی، اور اس میں نے کچھ کمی پیشی کر کے ان کو بھی لکھا، اور میں مارکیٹ میں لے گیا، بیٹھ گیا، لوگوں کو کہا کہ لے لو بھائی۔ تو ایک نوجوان، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، تو وہ جب آگے بڑھا تو اس نے وہ نسخہ اٹھایا، تو پہلے ہی اس نے ورق الٹ کے دیکھا، تو وہ ایک بار میری طرف دیکھتا تھا، ایک دفعہ اس کی طرف دیکھتا تھا۔ اس نے سب سے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ سورۃ فاتحہ جو یہاں لکھی ہے یہ وہ نہیں ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ تو کون ہوتا ہے اس کو بدلنے والا؟
ابھی قریب تھا کہ وہ مجھے پکڑتا، میں وہاں سے بھاگ گیا اور اس کے ہاتھ نہیں آیا۔ اس چیز نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ جس کتاب کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر مسلمانوں کے دلوں کو وسیع کر دیا ہے اور روشن کر دیا ہے، وہ دین سچا اور سچا دین ہے، اس کو قبول کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اس چیز نے مجھے مجبور کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا آج ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اندر کیا ایسے لوگ ہیں کہ اس طرح کی اگر صورت پیش آئے تو کیا ہمارے نوجوان یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ شعور کی ضرورت ہے اور احساس کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ دولت نصیب فرما دے۔ اور مجھے احساس ہے آپ کی بھوک کا، چونکہ کھانے کا ٹائم روٹین سے لیٹ ہو رہا ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ یہ مغرب کے بعد پروگرام ہو جائے تاکہ بر وقت کھانا کھایا جا سکے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ مولوی صاحب شعور اور احساس کر رہے ہیں اور ہمارا احساس ہی نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں اور عورتیں ہیں نیچے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں، اللہ ہمارا دینی احساس بیدار فرما دے، اللہ ہمارا دینی شعور بیدار فرما دے۔ اگر یہ چیز جو ہے شعور بیدار ہو جائے گا تو بہت سارا فرق پڑ جائے گا۔ اب دیکھیں، یہ بعض اوقات بڑے سخت فتوے آ جاتے ہیں بدعت کے اور ان چیزوں کے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے مہینوں میں میں نے سنت کے بارے میں اچھے خاصے 2-4 خطبے یہاں دیے۔ تو ایک مجھے یہاں نوجوان نے کہا کہ بدعت پر بھی ایک خطبہ جو ہے وہ آپ پڑھا دیں۔ تو میں نے بدعت کی جو مذمت ہے وہ تو روٹین میں احادیث ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ وہ بدعتیں یہاں ذکر کروں جو مشترکہ ہیں۔ سمجھ گئے؟ مشترکہ ہیں۔ مشترکہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر بھی ہیں، ان کے اندر بھی ہیں، ان کے اندر بھی ہیں، ان کے اندر بھی ہیں۔ تو مجھے 1-2 بدعتیں ملی۔ جو اختلافی بدعتیں ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بدعتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ بدعتیں کرتے ہیں۔ تو شعور نہیں ہے، ایک دوسرے پر فتوے لگاتے۔ اللہ تعالی ہمیں شعور نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ احساس کی دولت عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے یہ ایک اچھا قدم ہے جو منتظمین نے اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش اور کوشش میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اتنی گفتگو جو ہے وہ کافی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کے سب کے بچے مسجد میں غیر حاضر نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے شور آتا ہے بچوں کا اور اس طرح ہوتا ہے، یہ شور برداشت کیا کریں، اس کے اوپر غصے نہ ہوا کریں، ادب پیار کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کیا کریں۔ اور جو بچوں کو لے کے آتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کر کے لائیں راستے میں کہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ تربیت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کھانے پہ بیٹھیں گے تو بچوں کو کھانے کے آداب سکھائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا اور جو ہے وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا، یہ آہستہ آہستہ چیزیں شروع کر دیں۔ میری چھوٹی بیٹی ہے، اس کی عمر 3 سال 3.5 سال ہے۔ تو جب بھی گاڑی میں جاتے ہیں ہم، اس کی والدہ ہو یا میں ہوں، اس کو دعا پڑھاتے ہیں ہم، سواری کی دعا۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ اب مسلسل یہ کتنی مشق ہوئی ہوگی، کوئی 6 مہینے کی، سال کی مشق ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو وہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیتی ہے، جیسے اس کو آتی ہے نا، وہ خود پڑھنا شروع کر دیتی ہے، پھر اس کو باقی دعا جو ہے وہ پڑھا دیتے ہیں۔
اور رات کو کوشش ہوتی ہے کہ دعا پڑھے بغیر نہ سوئے. اب کتنی عمر ہے میں نے آپ کو بتایا, تو رات سونے کی دعا اسے آتی, سونے کی دعا اسے آتی. اور پھر اب آیت الکرسی اس کو شروع کروائیے, اور آیت الکرسی آپ پڑھنا شروع کریں تو کچھ وہاں سے درمیان سے کلمے اسے یاد ہو گئے اور آہستہ آہستہ اسے یاد ہو جائیں گے. بچوں کو کہا ہے کہ رات کو سورت ملک پڑھ کے سونا ہے, اور صبح و شام کے اذکار بچوں کے اوپر گھر میں لازم کیے ہوئے ہیں. بیٹا ہے اس کو صبح کی نماز کے بعد کہتا ہوں کہ دوبارہ بستر پہ نہیں لیٹنا جب تک صبح کے اذکار نہیں پڑھنے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور شام کو اس وقت تک ادھر ادھر نہیں جانا جب تک اذکار نہیں پڑھنے. میں نہ ہوں تو اس کی ماں ڈانٹ کے اس کو بیٹھ کے کہتی ہے پڑھو اس کو, اور اس کو پڑھانے کے بعد وہاں سے جانے دیتی. تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ بچوں کے اوپر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, وگرنہ مسجد والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے, اپنے ماحول کو خود اچھا بنائیں, مسجدوں کو آباد کریں, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں آپ کا گھر سلامت ہو. یہی بچے جو ہیں یہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے دعا کریں گے, آپ کے لیے دعا کریں گے. یہی خزانہ ہے, یہی دنیا سے لے کے جانا ہے, یہی لے کے جانا ہے. وگرنہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے شیخ رشید صاحب کی. وہ ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ وہ یہاں ایک وزیر اعظم بنے تھے, معین قریشی کیا تھا, معین قریشی. وہ شیخ رشید بتا رہا تھا کہ معین قریشی وزیر اعظم بنا تو مجھے ایک فون آیا ڈی ایس پی کا, تو اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے معین قریشی کے ابو کی قبر کہاں ہے؟ تو میں نے کہتا اسے کہا کہ اس کے ابو کی قبر کا کیا بنا ہے جی, وہ چونکہ وزیر اعظم ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابو کی قبر پہ جانا ہے, تو وہ قبر ڈھونڈ کے بتاؤ مجھے کہاں ہے. تو کہنے لگا میں نے اسے کہا بھائی جس مرضی قبر پہ جو ہے وہ پروٹوکول لگا دو, اسے کیا پتا کہ یہ کس کی قبر ہے. اوے اللہ کے بندو, ان کو قبروں کا بھی نہیں پتہ چلتا, ان کو قبرستانوں کا علم بھی نہیں رہتا, شکلیں بھی نہیں یاد رہتی. یہی بچے اگر دینی شعور دے جائیں گے تو آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے اور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. انہی کی وجہ سے آپ کی قبریں ٹھنڈی ہوں گی, انہی کی وجہ سے آپ کی قبریں منور ہوں گی. آپ نہیں جانتے وہ خاتون مسجد کی صفائی کرنے والی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کی تھی, اور آپ نے کہا تھا ہماری دعاؤں سے یہ قبریں روشن ہوتی ہیں. تو اپنی قبروں کو اچھا بنانے کے لیے میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. حضرت علی سب کہو رضی اللہ تعالیٰ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ عمر بن خطاب کی قبر کو روشن کرے جیسے عمر بن خطاب نے اللہ کے گھروں کو روشن کر دیا. کسی نے کہا جی کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا یہ تراویح کا اہتمام کر کے رمضان میں عمر بن خطاب نے اللہ کے گھروں کو روشن کر دیا, اور ایک ہے یہ باقاعدہ لائٹ کا انتظام مسجدوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کروایا تھا, یہ روشنی کا انتظام. تو حضرت علی کہا کرتے تھے اللہ ان کی قبر کو ایسے روشن کرے جیسے انہوں نے اللہ کے گھر کو روشن کیا. تو آئیے اپنے گھروں کو, اللہ کے گھروں کو روشن کریں تاکہ ہماری قبریں روشن ہوں, ہمارا مستقبل اچھا ہو, ہماری آخرت اچھی ہو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.